بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو سٹوریز پوائنٹ۔ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک خوبصورت ویڈیو لے کر۔ دنیا کی ایک ایسی عجیب و غریب بادشاہت جو اس پوری کائنات میں صرف ایک انسان کو عطا کی گئی۔ اس بادشاہ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ دنیا کی تمام مخلوق، چرند پرند، جنات اس بادشاہ کے تابع تھے۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ دنیا کی تمام مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھی۔ آپ کا پسندیدہ پرندہ ہدہد بھی لشکر میں موجود تھا۔ ہدہد کے ذمہ پانی تلاش کرنا تھا۔ اس عظیم لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا تاکہ لشکر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی جب ہدہد حاضر نہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلال میں آ کر ہدہد کو پکارا۔ ہدہد خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ یا نبی اللہ، آج میں ایک ایسی سلطنت سے ہو کر آیا ہوں جس کے بادشاہ ایک حسین و جمیل عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ ہدہد نے بتایا کہ اللہ نے اس سلطنت کے لوگوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں تو حضرت سلیمان نے ان لوگوں کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کو دعوت حق دی گئی۔ ہدہد حضرت سلیمان کا خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا کر آیا۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو حیران و پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے حواریوں کو طلب کیا اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان ایک بہت ہی جلیل و قدر پیغمبر اور بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیش قیمت تحائف بھیجے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر حضرت سلیمان اللہ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو ان تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے چند درباری پیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحائف کو پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو لینے سے انکار کر دیا اور ملکہ بلقیس کے درباریوں سے کہا کہ اس سے یہ تحفے لے جاؤ اور جا کر ملکہ بلقیس سے کہنا کہ خدا کی وحدانیت پر یقین لے آئے اور آ کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئیں اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حضرت سلیمان کو جب ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے قبل اس کا تخت یہاں لے آئے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان کے سامنے ایک جن کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت آصف برقیہ کھڑے ہو گئے جو اس میں اعظم جانتے تھے۔ عرض کرنے لگے کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر حضرت آصف برقیہ نے ہزاروں میل دور پڑا وہ عظیم و شان تخت پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کر دیا۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت ملکہ بلقیس کے سامنے پیش کیا تو ملکہ بلقیس وہ تخت دے کر حیران رہ گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔